السلام علیکم ناظرین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عبد المطلب نے فرمایا میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ اس نے مجھ سے کہا طیبہ کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا طیبہ کیا ہے، مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری طرف رات پھر خواب میں وہی شخص آیا، کہنے لگا برا کو کھودو۔ میں نے پوچھا برا کیا ہے، وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ تیسری رات میں اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ پھر وہ شخص خواب میں آیا، اس نے کہا مظنونہ کھودو۔ میں نے پوچھا مظنونہ کیا ہے، وہ بتائے بغیر چلا گیا۔ اس سے اگلی رات میں پھر بستر پر سو رہا تھا کہ وہی شخص پھر آیا اور بولا زمزم کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا زمزم کیا ہے، اس بار اس نے کہا زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجمعوں کو سیراب کرتا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ کنواں کس جگہ ہے، اس نے بتایا جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کوا ٹھونگے مار رہا ہے۔ دوسرے دن عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے۔ اس وقت ان کے یہاں یہی ایک لڑکا تھا۔ انہوں نے دیکھا وہاں گندگی اور خون پڑا تھا اور ایک کوا ٹھونگے مار رہا تھا۔ اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے اور یہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ پوری نشانی مل گئی تو عبد المطلب کھدال لے آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس وقت قریش وہاں آ پہنچے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے، تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز آنے والے نہیں تو رک گئے۔ آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ جلد ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے یہ دیکھو یہ اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کنواں تلاش کر لیا تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے عبد المطلب اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھ اکیلے کا کام ہے۔ اس پر قریش نے کہا تب پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ عبد المطلب بولے کسی سے فیصلہ کروا لو۔ انہوں نے بنو سعد ابن حزیم کی کاہنہ سے فیصلہ کرانا منظور کیا۔ یہ کاہنہ ملک شام کے بالائی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر عبد المطلب اور دوسرے قریش اس کی طرف روانہ ہوئے۔ عبد المطلب کے ساتھ عبد مناف کے لوگوں کی ایک جماعت تھی، جبکہ دیگر قبائل قریش کی بھی ایک جماعت ساتھ تھی۔ اس زمانہ میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا، وہاں کہیں پانی نہیں تھا۔ اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا، سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ عبد المطلب اٹھ کر سواری کے پاس آئے، جو ہی ان کی سواری اٹھی اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ انہوں نے پانی کو دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، پھر عبد المطلب سواری سے اتر آئے۔ سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے مشکیزے بھر لیے۔ اب انہوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا آؤ تم بھی سیر ہو کر پانی پی لو۔ اب وہ بھی آ گئے اور پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد وہ بولے اللہ کی قسم اے عبد المطلب یہ تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا، اب ہم زمزم کے بارے میں تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس ذات نے تمہیں اس بیابان میں سیراب کر دیا وہی ذات تمہیں زمزم سے بھی سیراب کرے گی، اس لیے یہیں سے واپس چلو۔ اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ عبد المطلب پر مہربان ہے، لہٰذا ان سے جھگڑنا بے سود ہے اور کاہنہ کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ سب لوگ واپس لوٹے۔ واپس آ کر عبد المطلب نے پھر کنویں کی کھدائی شروع کی۔ ابھی تھوڑی سی کھدائی کی ہوگی کہ مال دولت تلواریں اور زرہیں نکل آئیں، اس میں سونا اور چاندی وغیرہ بھی تھی۔ یہ مال و دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالچ نے آ گھیرا۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا عبد المطلب اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ان کی بات سن کر عبد المطلب نے کہا نہیں اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، آؤ پانسوں کے تیروں سے قرعہ ڈالیں۔ انہوں نے ایسا کرنا منظور کر لیا۔ 2 تیر کعبے کے نام سے رکھے گئے، 2 عبد المطلب کے اور 2 قریش کے باقی لوگوں کے نام کے۔ پانسا پھینکا گیا تو مال اور دولت کعبہ کے نام کا نکلا، تلواریں اور زرہیں عبد المطلب کے نام اور قریشیوں کے نام کے جو تیر تھے وہ کسی چیز پر نہ نکلے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا۔ عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے عبد المطلب نے دعا مانگی کہ اللہ اس کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں ذبح کروں گا۔ اب جب کہ کنواں نکل آیا تو انہیں خواب میں حکم دیا گیا اپنی منت پوری کرو، یعنی ایک بیٹے کو ذبح کرو۔ عبد المطلب کو یہ حکم اس وقت دیا گیا جب وہ اپنی منت بھول چکے تھے۔ پہلے خواب میں ان سے کہا گیا منت پوری کرو۔ انہوں نے ایک میڑھا ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیا۔ پھر خواب آیا
اس سے بڑی پیش کرو۔ اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل ذبح کر دیا، خواب میں پھر یہی کہا گیا اس سے بھی بڑی پیش کرو۔ اب انہوں نے اونٹ ذبح کیا، پھر خواب آیا اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو۔ انہوں نے پوچھا اس سے بھی بڑی چیز کیا ہے؟ تب کہا گیا اپنے بیٹوں میں سے کسی کو ذبح کرو جیسا کہ تم نے منت مانی تھی۔ اب انہیں اپنی منت یاد آئی، اپنے بیٹوں کو جمع کیا، ان سے منت کا ذکر کیا، سب کے سر جھک گئے۔ کون خود کو ذبح کرواتا؟ آخر عبداللہ بولے ابا جان آپ مجھے ذبح کر دیں، یہ سب سے چھوٹے تھے، سب سے خوبصورت تھے، سب سے زیادہ محبت بھی عبدالمطلب کو انہی سے تھی، لہٰذا انہوں نے قرآن اندازی کرنے کا ارادہ کیا۔ تمام بیٹوں کے نام کھل کر قرآن ڈالا گیا، عبداللہ کا نام نکلا۔ اب انہوں نے چھری لی، عبداللہ کو بازو سے پکڑا اور انہیں ذبح کرنے کے لیے نیچے لٹا دیا۔ جو ہی باپ نے بیٹے کو لٹایا عباس سے ضبط نہ ہو سکا، فوراً آگے بڑھے اور بھائی کو کھینچ لیا۔ اس وقت یہ خود بھی چھوٹے سے تھے۔ ادھر باپ نے عبداللہ کو کھینچا، اس کھینچا تانی میں عبداللہ کے چہرے پر خراشیں بھی آئیں، ان خراشوں کے نشانات مرتے دم تک باقی رہے۔ اسی دوران بنو مخزوم کے لوگ آ گئے، انہوں نے کہا آپ اس طرح بیٹے کو ذبح نہ کریں، اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کا فدیہ دے دیں۔ اب سوال یہ تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے؟ اس کی ترکیب یہ بتائی گئی کہ ایک کاغذ پر 10 اونٹ لکھے جائیں، دوسرے پر عبداللہ کا نام لکھا جائے۔ اگر 10 اونٹ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ قربان کر دیے جائیں، اگر عبداللہ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ کا اضافہ کر دیا جائے، پھر 20 اونٹ والی پرچی اور عبداللہ والی پرچی ڈالی جائے۔ اب اگر 20 اونٹ والی پرچی نکلے تو 20 اونٹ قربان کر دیے جائیں، ورنہ 10 اونٹ اور بڑھا دیے جائیں۔ اس طرح 10-10 کر کے اونٹ بڑھاتے جائیں۔ عبدالمطلب نے ایسا ہی کیا، 10-10 اونٹ بڑھاتے چلے گئے۔ ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ تب کہیں جا کر اونٹوں والی پرچی نکلی، اس طرح ان کی جان کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ عبدالمطلب کو اب پورا اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے بدلہ 100 اونٹوں کی قربانی منظور کر لی ہے۔ انہوں نے کعبے کے پاس 100 اونٹ قربان کیے اور کسی کو کھانے سے نہ روکا، سب انسانوں، جانوروں اور پرندوں نے ان کو کھایا۔ امام زہری کہتے ہیں کہ عبدالمطلب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آدمی کی جان کی قیمت 100 اونٹ دینے کے طریقے سے شروع کیا۔ اس سے پہلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے، اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا، گویا قانون بن گیا کہ آدمی کا فدیہ 100 اونٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا تو آپ نے اس فدیہ کی تصدیق فرمائی، یعنی فرمایا کہ یہ درست ہے، اور اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم